إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید اس راستے پر چلاتا ہے جو سب سے سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور قرآن مجید
ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے کہ ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بتایا گیا کہ قرآن مجید کی ہدایت یہ سب سے سچی ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانون کیسا ہونا چاہیے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا نظام حیات کیسا ہونا چاہیے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے معاشرے، ہمارے معاملات کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ آخری کتاب ہے، اور جب یہ کتاب نازل ہو گئی تو قرآن مجید نے اپنے سے پہلے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر ڈالا۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد توریت کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد انجیل کی شریعت منسوخ ہو گئی، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد زبور کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ہدایت کے لیے، ہدایت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کتاب کو پڑھنا شروع کر دے، یا دوسری کتاب تو چھوڑیے، قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اگر دوسری آسمانی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اگر کوئی شخص توریت پڑھنا شروع کر دے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، یا اگر کوئی شخص انجیل پڑھنا شروع کر دے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، یا اسی طریقے سے کوئی زبور پڑھنا شروع کر دے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا، اب وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی نبیوں پر نازل کی گئی ہیں، لیکن ہدایت کو تلاشنے کے لیے، ہدایت پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اگر ان کتابوں کا کوئی سہارا لیتا ہے، ان کتابوں کو اگر کوئی پڑھنا شروع کرتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آدمی ہدایت پر آ جائے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہدایت کی کتاب، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو کتاب ہمارے لیے اتاری گئی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کے تعلق سے جو کہا گیا کہ قرآن مجید یہ بہت بڑا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، بعض روایتوں کے مطابق 1000 اور بعض روایتوں کے مطابق 3000 معجزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ اب معجزہ کیا ہوتا ہے میں ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ، تقریباً 100 سے زائد صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر نکلے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام کی تعداد 100 سے زائد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاسے ہیں، صحابہ کرام میں لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر لے کر آؤ۔ 2 صحابی نکلے پانی تلاشنے کے لیے، راستے میں ایک مشرکہ عورت مل گئی اور اس نے اپنے ایک چھوٹے سے مٹکے میں پانی لی ہوئی تھی۔ ان دونوں صحابی نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، آپ ہمیں یہ پانی اس میں سے دے سکتی ہے؟ اس مشرکہ عورت نے اپنا پورا بھرا ہوا مٹکا ان دونوں صحابی کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دونوں پانی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے ہیں پانی کا چھوٹا سا مٹکا ہے، پانی تھوڑا سا ہے لیکن پینے والوں کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے اپنی انگلی کو اس مٹکے کے اندر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے اس قدر چشمہ پھوٹا اور اس قدر پانی نکلا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا کہ جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ پی لے، جسے نہانے کی ضرورت ہے وہ نہا لے، جسے غسل کرنا ہے غسل کر لے، جسے کپڑے دھونا ہے کپڑے دھل لے، اور جسے جمع کرنا ہے وہ جمع کر لے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم میں سے 100 سے راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی 100 سے زیادہ تعداد تھی، سارے لوگوں نے پانی پیا، جسے کپڑے دھونا تھا دھلا، اور جسے جمع کرنا تھا، سب لوگوں نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کسی کو اور ضرورت ہے؟ سارے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ذریعے سے ہم نے اپنی اپنی ضرورتیں پوری کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے ہوئے مٹکے کو، اس مٹکے کے اندر ذرہ برابر پانی کی کمی نہیں آئی، اور اس بھرے ہوئے مٹکے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو واپس کر دیا۔ جب جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت نے عین وقت میں تمہاری مدد کی ہے اور تم پیاسے تھے، اس کی اجرت تو دے دو۔ صحابہ کرام میں کسی کے پاس ستو کا آٹا تھا، کسی کے پاس کھجور تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا اسے دے کر کے اس عورت کو روانہ کر دیے۔ کہنا یہ ہے، بتانا مقصد یہ ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تقریباً 3000 معجزے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے صادر کرتا تھا، جاری کرتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ پانی کا چھوٹا سا مٹکا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسا معجزہ آیا کہ تقریباً 100 سے زائد لوگوں نے اس پانی کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا۔ تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے حدیثوں کے اندر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہت ہی خاص دوست ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو رافع تم کیا پکائے ہو؟ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا ہوں اور آپ کے لیے وہی پکایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع سے کہا کہ اس بکرے کی دستی مجھے دے دو۔ ابو رافع نے نکال کر کے دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری دستی بھی دے دو۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی پیش کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسری دستی دے دو۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ بکری میں تو 2 ہی دستی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کہنے پر اگر تم اس ہنڈی میں ہاتھ ڈالتے نکالنے کے لیے تو تیسری بھی نکل آتی۔ تو اسے کہتے ہیں معجزہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات دکھائے تھے۔ تو تمام امت مسلمہ کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے ملے، ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے، بار بار سوال کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ معجزہ ظاہر نہیں کرو گے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈالتے تھے تو وہ چمکیلا روشن آئینے کی مانند ہو جاتا تھا۔ تو تم بھی اس طرح سے معجزہ ظاہر کرو تب ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید نے ان کفار مکہ کو جواب دیا، کہا وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگ رہے ہیں۔ حیرت ہے ان کے عقلوں پر، حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود ہے، صبح و شام اس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید پا جانے کے بعد یہ لوگ آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں۔ ان کے اس سوال پر حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا؟ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کس پر پہلے اتارا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے ذریعے سے قوم عرب پر اس قرآن کریم کو اتارا گیا، اور قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے قوم عرب
دنیا کی سب سے انپڑھ قوم، دنیا کی سب سے امی قوم، دنیا کی سب سے غیر متمدن قوم، دنیا کی سب سے زوال پذیر قوم کی حیثیت سے مانی جاتی تھی، لیکن جب اس قوم کے پاس قرآن آ گیا اور قوم عرب نے قرآن کو رہنما بنا لیا اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگے، وہ قوم دنیا کی امام بن گئی۔ ایک دور وہ تھا کہ پوری دنیا قوم عرب کو تانا دیتی تھی کہ قوم عرب کو بکریاں چرانے اور اونٹ چرانے کے سوا کچھ نہیں آتا ہے، لیکن قرآن کیا آیا کہ ان کا طرز خلافت اور طرز حکومت دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد آپ نے جو ریاست قائم کیا اور خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور گزرا، اس سے اچھے دن اور اس سے امن والے دن اس آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد ایک انصاف پسند غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جو 30 سالہ دور تھے، اس سے امن والے دن اب تک نہ آئے، نہ قیامت تک آ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہی ہے کہ عرب جیسی بدو قوم، عرب جیسی انپڑھ قوم اور عرب جیسی غیر متمدن قوم کو دنیا کا امام بنا ڈالا۔ یہ قرآن کریم کا ہی معجزہ ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی عظمت کو، تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن مجید ہے کیا، اس کا اعجازی پہلو کیا ہے، اس کی جو خصوصیات ہے، اس کتاب کے اندر پائے جانے والے کمالات ہیں، یہ ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید میں غور کرتا ہے، قرآن مجید میں تدبر کرتا ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کی حد تک بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اگر ان سے سوال کر لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ ابھی جو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس کی ایک آیت جو آپ نے پڑھی ہے، کیا سمجھے آپ اس سے، تو ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ آپ پوری ذخیرے احادیث کو پڑھ ڈالیے، کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب بنا رکھا ہے، ہم صرف اور صرف پڑھتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، 1 حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے کیوں نازل کیا، قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا تھا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور جب تک ہم قرآن مجید کے نزول کا مقصد نہیں سمجھیں گے، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ابھی دیکھیے نماز پڑھی جاتی ہے، جہری نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جتنے نمازی پڑھنے والے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ ابھی نماز میں کیا پڑھی گئی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے لائیں گے؟ ضرورت ہے اس بات کی قرآن مجید میں ہم تدبر کریں، غور کریں، اس کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تب ہمیں قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، احنف بن قیس رحمہ اللہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کو ایک قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی اس آیت کریمہ پر جب پہنچے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب فیہ ذکرکم کا 2 مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے، اور دوسرا مفہوم جو بیان کیا گیا ہے وہ کہ اس قرآن میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اب احنف بن قیس رحمہ اللہ دوسرا مفہوم اس آیت کریمہ کا سمجھے، اور انہوں نے جب یہ پڑھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے ایک قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر تمہارا تذکرہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس مفہوم کو سمجھا اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کو کہتے ہیں کہ جیسے میں پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ سے لے کر کے، کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچا تو ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرے کیریکٹر کے بارے میں، میرے بارے میں اللہ رب العالمین کچھ کہہ رہا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے
ایسے ہیں جنہیں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار ہے، جنہیں اپنے خطاؤں کا اعتراف ہے، اور انہوں نے نیکیاں بھی کر رکھی ہیں، انہوں نے گناہ بھی کر رکھے ہیں، اور اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس آیت کریمہ پر پہنچا مجھے لگا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرے بارے میں بیان کر رہا ہے، میرا کیریکٹر بیان کر رہا ہے، میری زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے، قرآن مجید میں غور کرنے والے، اگر آپ قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بھی بیان کیا ہے، آپ اسی وقت سمجھ پائیں گے جب آپ قرآن مجید میں تدبر کریں گے۔ اور قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر، آپ اپنے گھر میں پریشان ہیں، آپ اپنی انفرادی زندگی سے پریشان ہیں، آپ اپنی اجتماعی زندگی سے پریشان ہیں، آپ اپنے کاروباری زندگی سے پریشان ہیں، آپ اپنی سیاسی زندگی سے پریشان ہیں، سارے مسائل کا حل قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھا جائے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ کسی پریشانی کے اندر پھنس گئے ہیں، اگر آپ کا ایمان قرآن مجید پر ہے اور آپ قرآن مجید میں تدبر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، تو آپ کی مصیبت اور پریشانی کا حل یہ قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور نام ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ جنہوں نے تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے تفسیر القرطبی۔ بہت ہی بڑے عالم ہیں، قرآن کی تفسیر انہوں نے کیا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کے تفسیر کریم کی تفسیر کو مکمل کیا تو مقدمے کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور ان کا ایک واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اس دور کا تھا، یعنی بغداد میں جس وقت مسلمانوں کو چن چن کر کے قتل کیا جا رہا تھا، تاتاری قوم کا حملہ تھا اس پر۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دور کا تھا جس وقت تاتاری قوم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں چن چن کر قتل کر رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا، کہتے ہیں تاتاری قوم کے دو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں، جیسے ہی میں باہر نکلا وہ دونوں لوگ تلوار لے کر کے میرا پیچھا کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں جب سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پہلے میں بھاگا اور بھاگتے گیا اور وہ دونوں لوگ تلوار لے کر کے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جب تک میرے اندر ہمت تھی، جب تک میرے اندر طاقت تھی، میں بھاگتا گیا۔ جب میری طاقت جواب دے گئی، کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھنے لگا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے دائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے ان کے بائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں حیران تھا کہ وہ تاتاری قوم کے دو لوگ جو مجھے دوڑا رہے تھے، جب میں بیٹھ گیا اور قرآن کریم کو پڑھنے لگا، ایک میرے دائیں جانب سے گزر گیا، ایک میرے بائیں جانب سے گزر گیا، ان کی نظر مجھ پر پڑی ہی نہیں اور میں صحیح سلامت کر واپس آ گیا۔ تو قرآن مجید کے حیرت انگیز کرشمے آپ کو ملیں گے۔ شرط یہ ہے، اس طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی بھی ایسے ہی حفاظت کرے گا جب ویسے ہی ایمان آپ کا قرآن مجید پر ہوگا۔ آج ہم نے صرف تلاوت کی کتاب بنا رکھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ رکوع پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، یا کبھی کبھار ہمیں موقع مل گیا تو ہم نے قرآن کو اٹھایا، ایک سورت دو سورت پڑھ لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ قرآن مجید تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ بہت آسان کتاب ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی تفسیر میں جو بہت سارے مسائل ایسے ہیں، اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، جیسے طلاق کا مسئلہ ہو یا اس طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، علماء سمجھا دیں گے، لیکن عام فہم بات جو ہے آپ اسے ترجمے کے ذریعے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس میں تدبر نہیں کریں گے،
قرآن مجید کے نزول کا مقصد آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید یہ نازل جو کیا گیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو اس قرآن مجید کے اندر مل جائیں گی۔ قرآن مجید کی اکثر آیتیں دعوت و تبلیغ کے ارد گرد بھی گھومتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ کیجیے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے۔ یہ قرآن مجید اسی لیے نازل کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ بھی ایک تھا کہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار غمزدہ ہو جاتے تھے، کبھی کبھار آپ پریشان ہو جاتے تھے اس بات کو لے کر کے کہ جب آپ مکہ کے اندر تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی جانب بلاتے تھے، تو جو غیر لوگ ہوتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں ہوتے تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر دیتے تھے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے رشتہ دار تھے، آپ کے جو اعزا تھے، آپ کے جو اقربا تھے، جب یہ انکار کر دیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت کیا، اللہ سے یہ شکایت کیا کہ اللہ رب العالمین مجھے غیر میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن جو میرے اپنے ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، یہ جب میری باتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ جب مجھے اذیت دیتے ہیں، جب یہ مجھے تکلیف دیتے ہیں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، آپ کو سامان سکون دینے کے لیے اللہ نے سورہ یوسف نازل کر دیا۔ اور سورہ یوسف جب نازل ہوا تو سورہ یوسف نازل کر کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا۔ کیسے تسلی دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر آپ کے رشتہ دار پریشان کر رہے ہیں تو آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، آپ سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر آئے اور یوسف علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئی کہ ان کے سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے جدا کر دیا، ان کے سگے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر داخل کر دیا، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا۔ یہ سارا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، آپ کو سامان سکون عطا کیا کہ آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچا گیا اور ایک دن وہ دن آیا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مکی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جو انجام ہوا تھا، آپ کے واقعے کا انجام وہی ہونے والا ہے اور آپ کی دعوت ویسے ہی غالب ہونے والی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، بعین ہی وہی بات مکہ کے اندر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات کہی تھی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کے لیے عفو عام ہے۔ کہنا یہ ہے، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سامان سکون کی کتاب ہے۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ غمزدہ ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو سکون نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے، قرآن مجید کو لے کر کے بیٹھیے، اس میں تدبر کریے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو سکون عطا کرے گا۔ یہ سکون والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان تھے، آپ بہت زیادہ غمزدہ تھے، کیسے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، راستے کا علم بھی نہیں ہے، گھر بار چھوڑ کر کے تنے تنہا جانا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ قصص نازل کر دیا۔
اب جانتے ہیں سورہ قصص جو 19ویں پارے کے اندر ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا، وہ فوراً مر گیا، اس کے بعد وہاں کی پولیس نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، پھر مصر سے مدین کی طرف آپ ہجرت کر گئے۔ یہ پورا واقعہ آپ کو سورہ قصص کے اندر ملے گا۔ یہ اللہ نے کیوں نازل کیا؟ یہ سارے واقعات اللہ نے کیوں نازل کیا قرآن کے اندر؟ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ ہجرت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا تھا اور انہیں بھی وہ ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سکون کی کتاب ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، آپ اپنی لائف سے پریشان ہیں، آپ اپنی گھریلو زندگی سے پریشان ہیں، آپ اپنے کاروبار سے پریشان ہیں، آپ کو سکون اگر نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، قرآن مجید سے جڑیے۔ قرآن مجید آپ کو سامان سکون عطا کرے گا۔ یہ سکون والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا تھا، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کافر اس وقت مکہ کے اندر 13 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین قرآن کریم کو جب نازل کرتا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ کے لیے دفاع والی کتاب ہے۔ یعنی کافر اگر آپ پر حملہ کریں، کافر آپ کو مارنے کی کوشش کریں، کافر اپنی باتوں کے ذریعے آپ پر جیت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو ایسے موقع پر آپ قرآن کے ذریعے سے ان کا دفاع کریے۔ اور آپ دیکھیے پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، مکہ کی 13 سالہ زندگی پڑھ ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو دعوت و تبلیغ سے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو 3 سال تک بائیکاٹ مکمل طور سے کر دیا۔ لیکن صحابہ کرام میں کیا کسی نے تلوار اٹھایا؟ کیا کسی نے صحابہ کرام نے کسی کافر کو مارا؟ ایسی کوئی واقعات آپ کو نہیں ملیں گے۔ صرف اور صرف جب بھی کوئی مقابلہ کرنا ہوتا تھا تو قرآن مجید کے ذریعے سے کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ عتبہ یہ ایک بہت سمجھدار سردار تھا۔ سارے مکہ والوں نے مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ بہت ہی سمجھدار بادشاہ ہے، یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر جائے گا، بات کرے گا تو کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور لے کر کے آئے گا۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تمہاری کتنی عزت تھی اور تم نے اپنی ساری عزت گنوا بیٹھے، ہم تمہاری کتنی عزت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم بہت کچھ، یعنی کہ مطلب مکہ کے اندر سب سے زیادہ ہمارے نزدیک تمہاری عزت تھی، لیکن آج تم نے اسلام کی بات کرنا شروع کر دیے، آج تم نے اس توحید کی دعوت پیش کرنا شروع کر دیے، اس کی وجہ سے مکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے، مکہ کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیل گیا ہے، والدین اولاد میں اختلاف ہو گیا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو گیا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے، آخر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا اسلام کی دعوت دینے کا کیا مقصد ہے؟ اگر تمہیں حکومت چاہیے تو میں پورے مکہ کی جانب سے آفر لے کر کے آیا ہوں، اگر تم اپنی اس دعوت سے بعد آ جاؤ تو ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تمہیں دولت چاہیے تو اپنے تم اس دعوت سے بعد آ جاؤ، ہم تمہارے قدموں میں دولت کا دریا بکھیر دیں گے، اور اگر تمہارا مقصد کسی خاتون سے شادی کرنا ہے تو پورے عرب کی سب سے منتخب اور سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ اس طرح سے بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے آفر لے کر کے عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے جواب دے سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باتوں کا جواب دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے اتنا کہا کہ تمہاری تقریر ختم ہو گئی، تمہاری گفتگو ختم ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات اب مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا جواب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اور صرف عتبہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیے، اور حامیم صرف فصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو ان کا وہی انجام ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا تھا۔ عتبہ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا، فوراً اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس کرو محمد بس کرو۔ عتبہ کو پتا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے، عتبہ اچھی طرح جانتا تھا، اور عتبہ کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی۔
یہ ساری باتیں اسے پتا تھا، فوراً خاموش ہو گیا، اپنے سر کو جھکایا اور قوم والوں کے پاس گیا۔ قوم والے منتظر تھے کہ ابھی عتبہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ضرور لائے گا، لیکن عتبہ کو اس اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے مکہ واق کے کافروں نے کہا کہ ارے یہ تو محمد کا جادو اس پر بھی چڑھ گیا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کافروں کے سامنے جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے سے دفاع کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چاشنی رکھی ہے، قرآن مجید کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر آپ بھی کسی غیر مسلم کے سامنے قرآن مجید کو اردو میں اس کو نہ سمجھا کر کے بلکہ عربی الفاظ کو، عربی آیتوں کو پڑھ کر کے اگر اس کے سامنے آپ گفتگو کریں گے، آپ دیکھیں گے اس کے چہرے پر کتنی تبدیلی آئے گی۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کھچا رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکی زندگی کے اندر اسی قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنا دفاع کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید دفاع کرنے والی کتاب ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید اگر آپ نے ترک کر دیا، قرآن مجید کو آپ چھوڑ دیا، قرآن مجید کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزاری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو بہ آخرین، کہ قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے، اور قرآن مجید کو چھوڑ دینے سے اللہ رب العالمین ایک قوم کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس میں تدبر کریں گے، غور کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو اونچا کرے گا۔ لیکن اگر قرآن مجید کو آپ نے چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین تمہیں پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، دوسری قوم کو مسلط کر دے گا، وہ تمہیں سزا دے گی۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات، قرآن مجید اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو اس کے لیے دو سزا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ایک سزا اللہ رب العالمین نے جو مقرر کیا ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر ایک سزا اللہ رب العالمین دے گا، اور ایک سزا آخرت کے اندر۔ دنیاوی سزا اس اعتبار سے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو چھوڑا، اس کے مطابق زندگی آپ نے نہیں گزارے، یا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجید کو برکت کے لیے اپنے گھر کے طاقوں میں رکھ دیا جائے، یا اسی طریقے سے مسجد کی زینت کے لیے اسے مسجد میں قرآن مجید کو سزا دیا جائے، بس یہ چیز کافی ہے۔ اگر آپ نے صرف اتنا سمجھا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی جانب سے دو سزا مقرر ہے۔ پہلی سزا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر وہ سزا ملے گی آپ کو، اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس دنیا کے اندر قرآن مجید کو چھوڑنے والے کے لیے ہم اس کی رزق کو تنگ کر دیں گے۔ یعنی ایک آدمی اگر 5 لاکھ روپے کا مہینے کا بھی کما رہا ہے، یا کتنا بھی کما رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، روپے پیسے، اس نے بلڈنگیں، سب کچھ اس نے بنا رکھا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی حالت ایسے کر دیں گے، پیسہ آنے کے بعد بھی وہ پریشان رہے گا۔ یہ ایک سزا ہے۔ اس کے پاس کتنی بھی روپے اور پیسے ہیں، لیکن اسے سکون نہیں ملے گا، اور اس کی روزی کو اللہ نے کہا ہم تنگ کر دیں گے، پیسہ کمانے کے باوجود بھی وہ پریشان رہے گا۔ یہ ایک سزا اللہ نے دنیا میں قرآن کریم کو چھوڑنے والے کے لیے سنائی ہے۔ اور دوسری سزا آخرت میں، اللہ نے کیا کہا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اس کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی آخرت میں پہنچے گا اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں سے اس کی بینائی چھین لے گا۔ وہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا، اے اللہ رب العالمین لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، کہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ دنیا کے اندر تو میرے پاس آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین کا جواب آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا کے اندر تو نے قرآن مجید کو بھلا دیا، قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ تو یہ قرآن مجید کو ترک کرنے کی دو سزا، ایک دنیا میں ملے گی اور ایک آخرت میں ملے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید سے جڑنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اللہ نے کس مقصد کے تحت اتارا ہے، اس مقصد کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید
مجید جو چھوڑ دیتے ہیں. آج بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملات آتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شیطان آ گیا, یا اسی طریقے سے ان کے اوپر عصبیت آ گئی. اس طرح کی بہت سارے گھروں میں خاص طور سے عورتوں کے اندر یہ سارے واقعات سننے ملتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے, اس کو کیسے دفع کیا جائے, بہت سارے معاملہ فون آتے ہیں, باقاعدہ اس کے لیے بلایا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے. کوئی عالم ہو تو بتاؤ ان کے اوپر شیطان آ گیا, اس طرح کی باتیں. قرآن نے کہا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو چھوڑے گا, جو قرآن مجید کو ترک کر دے گا, اللہ رب العالمین اس آدمی پر شیطان مسلط کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین اس آدمی پر شیطان بھیج دیتا ہے, وہ اس کا ساتھی بنے گا. اب وہ چاہے اس سے دوستی کرے یا اس سے دشمنی کرے, اس کو تکلیف دے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر اس آدمی انسان پر اللہ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ اسے صراط مستقیم یا اچھے راستوں کو اچھا بنا کر اس کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ صراط مستقیم نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کے اوپر شیطان مسلط ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے. اب وہ شیطان جو اللہ نے مسلط کیا ہے, اب اس کو کسی بھی طرح سے تکلیف دے سکتا ہے, کسی طرح سے بھی پریشانی کر سکتا ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں ہے, یہ قرآن ہے. قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے. کوئی حدیث نہیں ہے کہ جسے آپ کہتے ضعیف ہو سکتی ہے. قرآن ہے, قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر اس کا ترجمہ میں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ بھی اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں, یا اسی طریقے سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں شیطان داخل ہو, قرآن سے جڑیے, قرآن مجید پر عمل کریے, اس کے احکامات پر عمل کریں. آپ کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے, اس میں تدبر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان